زمانے میں سلام کا مسنون رواج نہیں تھا. حد تو یہ ہے کہ اہل علم خاندانوں میں بھی نہیں تھا. حد تو یہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں بھی مسنون سلام کا رواج نہیں تھا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک بھی نہیں تھا. اور محی الدین اورنگزیب عالمگیر کو مسنون سلام کر دیا کسی نے تو اجنبیت محسوس کی گئی. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور کاوش سے احیاء سنت کا جذبہ لے کر جو اٹھے، حالانکہ وہ اس در کے سائل تھے علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اور بہت کچھ حاصل کیا وہ وہیں سے حاصل کیا، لیکن بہرحال ان سے یہ ماحول بنا تھا کہ مسنون الفاظ السلام علیکم میں سلام کیا جائے. ایک روز حضرت سید احمد صاحب رائے بریلوی نے مولانا عبدالحی صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب سے فرمایا کہ چلو بھائی میلے میں چلیں. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو اپنے مولانا لیمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آباء اور اجداد میں سے تھے، اور بالا کوٹ کے اندر 1831 میں جامع شہادت نوش فرمایا تھا. حضرت سید اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد شہید اپنے حضرت سب سنایا کرتے تھے واقعہ بھی کہ مولانا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان سے نکل جائے پروردگار اس کی لاج رکھتا ہے. قسم کھا لیں اگر اللہ پر بارش ہوگی تو پھر ہوگی، جو قسم کہہ دے تو اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیتا ہے. تو وہیں بالا کوٹ میں حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار 3 میل کے فاصلے سے ہے. 3 میل کے فاصلے سے ہے، یعنی 2 جگہ ہیں ان کی قبریں. دریا ہے بہت سارا، اس سے پہلے ایک قبر ہے اور ایک 3 میل کے آگے ہے. اور وجہ اس کی یہ رہی کہ سکھوں سے مقابلہ تھا، وہ جنگ ہی جب لڑائی چل رہی تھی. اچھا ایک عجیب سی بات ہے کہ مسلمان کبھی بھی کسی بھی مذہب کے پیشوا کو گالی نہیں بکتا، کبھی بھی. حد تو یہ ہے کہ یہودی اگر اپنے انبیاء کا نام لے تو مسلمان ان سے زیادہ عقیدت محبت سے ان سے کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. عیسائی نصارہ بھی اگر کہیں تو وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عقیدت محبت رکھتا ہے. نہ معلوم کیا بات ہے کہ یہ ہمارے ہی یہ زخم حصے میں آتا ہے کہ ایمان والوں کے کہ جس کو سوچتی ہے وہ ہمارے خاتم النبیین کے اوپر ہی آوازہ کستا ہے. تو یہ اس میں سکھ سے جس سے مقابلہ چل رہا تھا، تلوار سے جنگ چل رہی تھی دونوں کے، حضرت سید اسماعیل شہید اور اس نے غصے میں حضور پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کر دی. بس یہ لفظ سننا تھا. سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی قسم تجھ کو قتل کروں گا. سبحان اللہ. انہوں نے تو یہ کہا، اور وہ ہیبت والا تھا، طاقتور تھا، اور اس کی زندگی کے اعتبار سے وہی تھا. اس نے تلوار کا جب وار کیا تو حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گردن کٹی، سر الگ اور دھڑ الگ. حالانکہ قسم کھا چکے تھے کہ تجھ کو میں ختم کروں گا، چونکہ حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی برداشت نہ کر سکے. یہ کہہ کر کے سر تو وہاں گر گیا، تلوار ہاتھ میں، اور دھڑ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا. اب آگے آگے تو وہ بھاگے اور پیچھے بچے. 3 میل تک وہ بھاگتا رہا. لیکن حدیث رسول یہ ہے، پیشین گوئی حضور کی یہ ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ لاج رکھتا ہے. قسم کھاتے ہیں تو اللہ پوری فرماتا ہے، بری کر دیتا ہے ان کو قسم کے اندر. 3 میل تک وہ بھاگتا رہا، اور پیچھے کرتے کرتے جیسے ہی اس کی گردن الگ کری پھر وہیں پر خود بھی آرام فرما ہوئے. تو 3 میل پہلے تو سر مدفون ہے، 3 میل کے بعد میں ان کا دھڑ مدفون ہے. تو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے حضرت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تھے، ان سے بیعت تھے. ایک مرتبہ سفر کے دوران مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ حدیث پر کافی عبور رکھتے تھے. حالانکہ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب مولانا لیمہ صاحب سے بتلا رہے تھے کہ ان کی تصریفات میں احادیث کا ذخیرہ مشکات شریف تک کا ہوتا ہے، یہ کہہ رہے تھے.
تو وہ خود عالم تھے بھائی مولانا اسماعیل شہید. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پورے عالم نہیں تھے. تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ وہ حدیث میں ترغیب پڑی ہے کہ جو شخص وہ خلاصہ ہے کہ مفہوم ہے کہ ایسی انداز سے 2 رکعت نماز اپنی زندگی میں پڑھے کہ غیر اللہ کا تصور بھی نہیں آئے, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں دھیان جمع ہوا ہو, دنیا داری میں ذہن نہیں جائے, اس کے لیے خصوصی بشارت ہے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سید صاحب سے عرض کیا کہ حضرت ایسی 2 رکعت نماز کبھی پڑھنے میں نہیں آئی, حالانکہ فرائض واجبات سنت مستحبات سب کی رعایت کرتے تھے. اس وقت تو جواب عملاً نہیں دیا. آدھی رات سے زیادہ وقت جب گزر چکا تو سید صاحب نے بلوایا. مولانا اسماعیل شہید تو سو رہے تھے, ان کو بلوایا اور فرمایا وضو کر کے آؤ. وضو کر کے آئے, فرمایا کہ اب نیت باندھو. انہوں نے ادھر 2 رکعت نماز نیت باندھی, ادھر حضرت سید صاحب نے توجہ ڈالی. جب سلام پھیر کر کے وہ آئے تو بلک گئے, کہنے لگے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی 2 رکعت نماز پڑھی ہے آج, ایسی کبھی نہیں پڑھی. بزرگوں کی, اللہ والوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے. حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر میں ہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے پاس جاتے تھے, اور جب عمومی لوگوں کے ساتھ مجموعوں کے اندر جاتے تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, اور دل پر عوام الناس کے اختلاط سے میل جول سے جو اثرات وہ محسوس فرماتے تھے, تو اس کے ازالے کے لیے رائے پور کا سفر فرماتے تھے. تو ایک لمحے میں وہاں پہنچتی کیفیت اپنی حالت پر آ جاتی تھی. اور اگر ایسا موقع نہیں ہو پاتا تھا تو 3 دن 3 رات بنگلے والی مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے. لیکن وہاں شاہ عبد القادر رائے پوری کے ہاں یہ مقام تھا. ہم اپنے حضرت مصطفیٰ بڑے والے سناتے تھے کہ ایک شخص آئے, کہنے لگے کہ حضرت دل رک گیا, دل جاری نہیں ہو پاتا, ذکر اللہ کے لیے چلتا نہیں ہے, دل جاری نہیں ہو پا رہا. فرمایا کہ میں کیا ہوں, کچھ نہیں ہوں, لیکن ہاں اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر انگلی کا یوں اشارہ کر دیں تو دل جاری ہو جائے, وہ دل جاری بھی ہو جائے. سبحان اللہ. بہت بڑا مقام تھا حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو بات تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ 2 رکعتیں سید صاحب کی خدمت میں رہ کر کے پڑھی, جبکہ سید صاحب عالم پورے نہیں تھے, وہ کافیہ تک پڑھے ہوئے تھے, اور یہ بہت بڑا عالم جلیل القدر تھے. اور ان سے جو بیعت کی وہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء کبار تھے, حضرت مولانا علامہ عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی مولانا عبد القیوم صاحب پھلتی کے رشتہ دار میں سے مولانا عبد الحی صاحب, وہی ہے نا کاندلہ کے آگے کیا ہے تحصیل, ہو کر کے آئے تھے ایک دفعہ, یہ بتلاتا ہوں, اس میں آ جائے گا نام. تو وہ بھی ان سے بیعت تھے بڑے بڑے حضرات سید صاحب سے. تو ایک روز سید احمد صاحب رائے بریلوی نے مولانا عبدالحی صاحب اور مولانا اسماعیل شہید سے فرمایا کہ چلو بھائی میلے میں چلیں. ہندوؤں کا میلہ تھا. چنانچہ تینوں حضرات میلے میں پہنچے. وہاں مولانا سید احمد صاحب نے دونوں حضرات سے فرمایا کہ دیکھو کوئی یہاں کام کا آدمی ہے. آپ اندازہ لگائیے کام کا آدمی تلاش کرنے کہاں جا رہے ہیں. یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی قیمتی جوہر اور موتی تلاش کرنے کے لیے وہ ریگستان کے علاقے میں جائے. وہاں تو فرمایا دیکھو یہاں کوئی کام کا آدمی ہے. یہ حضرات لگے گھومنے. ایک جگہ دیکھا کہ کئی سادھو بیٹھے ہیں. واپس آ کر بتلایا کہ ایک سادھو ہے, وہ کچھ کام کا معلوم ہوتا ہے. کام کا بھی معلوم ہوا تو کون ہوا دیکھیے آپ. واپس آ کر بتلایا وہ کچھ کام کا معلوم ہوتا ہے. فرمایا اچھا چلو دیکھیں کون ہے. تینوں اس سادھو کے پاس پہنچے اس حال میں کہ وہ ننگا تھا. ان حضرات کو دیکھ کر اس نے فوراً اپنے بدن پر کپڑا لپیٹ لیا. یعنی یہ پہلا تصرف فرمایا حضرت نے کہ اس نے دیکھتے ہی خود کپڑا پہن لیا. اور استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ تینوں حضرات جا کر اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے کہا کہ تم خدا کتنے مانتے ہو. اس نے کہا کہ میں موحد ہوں, ایک خدا مانتا ہوں. مولانا سید احمد صاحب نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام کو مانتے ہو. اس نے کہا کہ نہیں. فرمایا کیوں نہیں مانتے. تو کہا کہ ضرورت نہیں, اس لیے کہ رسول ذریعہ ہوتا ہے. رسول پیغمبر ذریعہ ہوتا ہے اوپر تک اللہ تک پہنچانے کا, اور میں خود ہی خدا تک پہنچا ہوا ہوں.
موحد ہوں. اس کے بعد مولانا سید احمد صاحب نے ہاتھ اوپر کو کیا تو ہاتھ میں ایک پھل آیا, اس کو کاٹا اور خود کھایا اور سادھو کو بھی کھلایا. سادھو نے بھی اسی طرح ہاتھ اوپر کو کیا, اس کے ہاتھ میں بھی ایک پھل آ گیا. اس کے بعد مولانا سید احمد صاحب نے دوبارہ ہاتھ اوپر کو کیا تو ہاتھ میں ایک پیالی آئی اور ایک چھری. سادھو نے بھی ایسا ہی کیا, اس کے ہاتھ میں بھی ایک پیالی اور چھری آ گئی. مولانا نے چھری سے اپنے ہاتھ کی نس کھول کر اس پیالی میں خون نکالا اور اس پیالی کو مٹی میں دفن کر دیا. سادھو نے بھی اپنے ہاتھ کی نس سے خون نکال کر پیالی کو مٹی میں دبا دیا. کچھ دیر بعد مولانا نے اپنی پیالی نکالی, سادھو نے اپنی پیالی نکالی, دیکھا کہ حضرت مولانا والا خون تو مشک کی طرح مہک رہا ہے اور سادھو کے خون میں کیڑے پڑ گئے, بڑی بدبو آنے لگی. مولانا سید احمد صاحب نے اس سے فرمایا کہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے تم کو رسول کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, زمین کے نیچے یعنی مرنے کے بعد تم کو رسول کی ضرورت پڑے گی. اس سادھو نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا. مولانا نے کہا پھر دیر کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں, فوراً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان ہو گیا. اس کے بعد اس کو ساتھ لے کر آ گئے. دو بڑے بڑے جلیل القدر عالموں کو بھیجا, دیکھو کوئی کام کا آدمی, وہ کام کا آدمی یہی ملا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. سید احمد شہید کا لباس. حضرت سید احمد شہید روزانہ کپڑے بدلتے, بالکل نیا جوڑا پہنتے. یہ نہیں کہ دھوبی کے یہاں دھلواتے, بلکہ نیا جوڑا ہوتا. وجہ یہ تھی کہ ایک نواب صاحب 360 جوڑے بنا کر ان کو سالانہ دیتے تھے. انوار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں نام لے دوں نواب صاحب کا. یہ نواب وزیر الدولہ تھے, ٹونک کے دوسرے نواب. سب سے پہلے میر خان نواب امیر الدولہ, دوسرے نواب وزیر الدولہ, تیسرے نواب محمد علی خان, چوتھے نواب ابراہیم علی خان, پانچویں نواب سعادت علی خان, چھٹے نواب فاروق علی خان اور ساتویں نواب اسماعیل علی خان. اس کے بعد اعزازی 8ویں معصوم علی خان, اور اب چل رہے ہیں شمیم میاں آفتاب صاحب. تو وہ نواب دوسرے نواب وزیر الدولہ وہ بھیجا کرتے تھے 360 جوڑے. تو یہاں یہ مغالطہ نہیں, اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک دم اللہ والوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے, نہ معلوم مقصد کیا ہو. وہ روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے تو اپنی خوشنمائی کے لیے نہیں, بلکہ اس وجہ سے قبول فرما لیا کرتے تھے کہ اس بہانے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے. اپنے ساتھیوں میں سے 360 لوگوں کو سال میں نیا جوڑا مل رہا ہے, ایک ہی دن کا تو پہنا ہوا ہے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی جلال آباد تشریف لے آیا کرتے تھے نواب صاحب کے ہاں بھی. صاحب وہ خدمت کیا کرتے تھے, بلاتے تھے, بہت عقیدت رکھتے تھے, بلایا کرتے تھے, پھر چلے آیا کرتے تھے. لوگ باغ ان کے پاس آتے تھے سفارش کے لیے کہ حضرت آپ کے جلال آباد نواب صاحب سے تعلقات ہیں, ہماری سفارش کر دیجیے ملازمت کے لیے, نوکری کے لیے, فلاں امداد کے لیے. وہ درخواست سب کی لے کر کے رکھ لیا کرتے تھے. جب جلال آباد پہنچتے نواب صاحب کے ہاں تو وہ درخواستوں کا پلندہ نواب صاحب کے ہاں مولانا مظفر حسین صاحب پلندہ پیش کر دیتے تھے. اب وہ ہر سال ایسا ہوتا, جب بھی آتے تو اتنے لوگوں کی, چونکہ لوگ جانتے تھے کہ نواب صاحب کے یہاں درخواست لے آئیں گے تو منظور ہو نہ ہو یہاں والی رد نہیں ہوگی. ایک بار نواب انسان نے کہہ دیا نواب صاحب نے کہ مولانا آپ خود تشریف لایا کریں, بہت اچھا لگتا ہے آپ سے مقصد ہے, لیکن آپ اتنے سارے جو درخواست سفارش نامے لاتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے, یہ نہ لایا کریں. فرمایا ٹھیک ہے, آج کے بعد سے ہمارا آنا ہی نہیں ہوگا. ہم اپنے لیے تھوڑی آتے ہیں, ہم تو آتے اس لیے تھے کہ غربا کا کچھ کام ہوئے گا, ہمیں کیا مقصد پڑا, ہمیں کیا نہ. اچھا نواب صاحب وہاں کے وہ بھی نماز نہیں پڑھتے, وہ بھی میر خان کی طرح تھے. داڑھی ان کی ٹونک جو پہلے نواب تھے میر خان, ان وہ داڑھی چڑھاتے تھے یوں دونوں راجپوتوں کی طرح سے, اور وہ نواب صاحب بھی داڑھی چڑھاتے تھے. جلال آباد کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. اب جب مولانا مظفر صاحب مسجد میں جاتے تو سناٹا, لوگوں سے پوچھا کہ بھائی نماز, کہ جی نماز تو کوئی بھی نہیں پڑھتا, ہم تو نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ ہمارے نواب صاحب بھی نہیں پڑھتے. تو بھائی نماز تو پڑھو. کہ جی وہ پڑھیں گے تبھی تو پڑھیں گے. تو یہ سمجھ گیا کہ یہ بہت سے مسئلہ مشہور ہے بعض لوگوں میں کہ وہ طوطے کے اندر روح اٹکی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ نواب صاحب کے کہاں گئے, نواب صاحب کو سمجھایا کہ جی آپ نماز پڑھیں تو دیکھیے پورے جلال آباد کے عوام کا ثواب آپ کے نام اعمال میں آئے گا, آپ کو دیکھ کے سب پڑھیں گے. تو اب کہنے لگے کہ ہم نماز تو پڑھ لیں لیکن ہم سے وضو نہیں ہو سکے گا. کہ جی وضو کیوں نہیں ہو سکے گا؟ کہ وضو اس لیے نہیں ہو سکے گا کہ ہم تو داڑھی چڑھاتے ہیں, اور جب منہ دھوئیں گے 5 مرتبہ تو ہمارے تو داڑھی کے بال ہی نیچے ہو جائیں گے, ہم تو داڑھی چڑھا کے رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا اور کوئی عذر؟ کہ اور کوئی عذر نہیں.
تو کیا حرج ہے بغیر وضو کے پڑھ لیجئے. اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کو مفتیوں کو بھی چاہیے کہ اولیاء اللہ درویشوں پر ایک دم سے فتویٰ نہ لگا دیں, تحقیق حال بھی کر لیں, نہ معلوم کس کیفیت کے اندر کیا بات کہہ رہے ہیں, تو ایک دم سے مسئلہ نہیں رکھ دینا چاہیے. ادھر تو نواب صاحب سے کہا کہ اب نواب صاحب نے وعدہ تو کر لیا, اب جب عصر کی اذان ہوئی تو نواب صاحب بے چین ہوئے کہ وعدہ تو کر لیا, اور اب مسجد میں آئے صاحب داڑھی وضو تو معاف ہے. اب لوگ آئے سارے کے سارے لوگ وضو کر لوگوں نے دیکھا کہ نواب صاحب مسجد کی طرف, تو جمع غفیر مسجد کی طرف. اب لوگ وضو کریں, نواب صاحب اب ادھر انہوں نے سجدے میں پڑ گئے کہ پروردگار میں تو اس بندے کو مسجد تک لا سکتا تھا, میں نے محنت کوشش کر لی, اب دل میں وضو کی ڈالنا ہے تیرا کام. اب نواب صاحب نے دیکھا کہ سب تو وضو کر کے پڑھ رہے ہیں, سب کتنی بے شرمی کی بات ہے, اٹھے خود نے وضو کیا. اب وضو جو کیا پر نماز پڑھی تو سوچا اب اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو سب کی نماز پڑھنے کا گناہ میرے سر آئے گا. اسی دن سے نماز کی پابندی ہو گئی. تو یہ نواب صاحب پیش کیا کرتے تھے تو کہ ایک نواب صاحب 360 جوڑے بنا کر ان کو سالانہ دیتے تھے. ان کی درخواست تھی کہ ہر روز جوڑا پہنا کریں. حضرت سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ جو شہید ہوا تھا وہاں, جس میں یہ حضرات بھی ہوئے شہید, اور بڑے بڑے اجل علماء فقہا شہید ہوئے, اور جو بچے وہ زخمی ہوئے, تو ان تمام زخمیوں کو نواب وزیر الدولہ ٹونک نے ٹونک میں آنے کی دعوت دی تھی, اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادیوں کو بھی ٹونک میں بلا لیا تھا. اور جب وہ قافلہ لٹا پٹا پہنچا ہے زخمی, تو جب سید صاحب کی صاحبزادی داخل ہوئی تو نواب صاحب بناس ندی پر آ کے خود کھڑے ہوئے تھے کہ پالکی میں لے کے آؤں گا. پیدل نواب صاحب اپنے کندھوں کے اوپر پالکی اٹھا کر کے لے کے گئے تھے. یہ ادب احترام اپنے شیخ و مرشد کا. ان کی درخواست تھی کہ ہر روز جوڑا پہنا کریں. جو جوڑا پہنتے اگلے روز اس کو اتار کے کسی غریب کو دے دیتے, غریب کا فائدہ ہوتا تھا, اس واسطے اس کو منظور فرما رکھا تھا. اس طرح 360 جوڑے غریبوں کو دیتے تھے. اس عمل کا داعیہ یہاں سے پیدا ہوا. ارشاد فرمایا کہ کس نے حضرت مولانا اسماعیل شہید سے معلوم کیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب آپ کے والد صاحب نے آپ کو پڑھایا, سب کچھ کیا, مگر پھر بھی آپ ان سے بیعت نہیں ہوئے. بیعت ہوئے آپ سید احمد صاحب سے, جبکہ آپ کے باپ وہ خود بہت بڑے عالم ہیں. تو مولانا سید احمد صاحب بریلوی سے بیعت ہوئے. اس کی کیا وجہ؟ فرمایا کہ جو بات میں نے یہاں دیکھی وہ وہاں نہیں دیکھی. وہ یہ کہ میری بہن بیوہ ہو گئی تھی, میں ان کو مشکات شریف پڑھاتا تھا. ہماری برادری میں بیوہ کا نکاح نہیں کرتے تھے, مجھے بھی کچھ حجاب ہوا. یہ مشکات شریف پڑھاتے تھے اپنی بہن کو جو بیوہ تھی, اور مشکات شریف پڑھاتے پڑھاتے جب کتاب النکاح آئی تو اس میں نکاح کی رغبت ہے, شوق بلایا گیا کہ بھئی کرنا چاہیے. تو انہوں نے کتاب النکاح چھوڑ دی, پڑھائی نہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ میری بہن کو نکاح کی فضیلت پڑھ کر کے خیال آئے کہ کر لینا چاہیے, اور بیوہ کا نکاح کرنا مایوس سمجھا جاتا تھا. اس وقت تک ان کا یہ حال تھا. لیکن گھبراتا تھا کہ کہیں نکاح کے فضائل سن کر نکاح کا جذبہ پیدا ہو جائے. جب میں مولانا سید احمد صاحب سے بیعت ہو گیا تو میں نے خود بہن کا نکاح کرایا. اس عمل کا داعیہ یہاں سے پیدا ہوا. عبدالحی اتنا سستا نہیں. علامہ مولانا عبدالحی صاحب بڑھانا ہے وہ جگہ. ارشاد فرمایا کہ حضرت سید احمد صاحب رائے بریلوی نے مولوی عبدالحی صاحب کو, جو سید صاحب کے مرید تھے, کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی امر خلاف سنت مجھ سے ہوتا ہوا دیکھو تو مجھے مطلع کر دینا. شریعت کے اور سنت کے خلاف کوئی عمل ہو تو مجھے بتلا دینا. تو اس پر مولوی عبدالحی صاحب نے جواب دیا کہ عبدالحی اتنا سستا نہیں کہ آپ سے خلاف سنت فعل صادر ہوا دیکھ کر بھی آپ کے ساتھ رہے گا. اللہ اکبر. یعنی جیسے روح سے فرشتے, تو وہ مرید بھی اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ حضرت جس دن آپ سے سنت کے خلاف عمل دیکھ لوں گا تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا. کب؟ سبحان اللہ. عبادت الہی ہوگی یا شادی کی شرط. پھر فرمایا کہ جب سید صاحب نے شادی کی تو اگلے روز صبح کی نماز میں کچھ دیر سے آئے. مولوی عبدالحی صاحب اتنی دیر سے آئے کہ تکبیر اولا ہو چکی تھی. انہوں نے دیکھا حضرت سید احمد شہید کا جب نکاح ہوا تو وہ فجر میں اور دنوں سے کچھ تاخیر سے آئے.
تو مولانا عبدالحی صاحب بٹھانوی نے دیکھا کہ آج کچھ دیر سے آئے ہیں، یہ پہلی رات ہے شادی کے بعد کی دیکھنے میں، سلام پھیر کر فرمایا کہ عبادت الہی ہوگی یا شادی کی عشرت؟ اپنے شیخ مرشد سے کہا، یعنی یہ جو لوگ کہتے تھے نا میاں شریعت اور طریقہ تو اور ہے، رمضان کے اندر فرض روزے عوام خواص بچے سب رکھ رہے ہیں اور بیمار ہزار لوگ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں تو بہت بڑا متقی پرہیزگار ہوں، ڈبل سگریٹ کر کے اور آسمان کے اندر کر کے اور پھونک رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں تو میری تو پہنچ اللہ تک ہوئی بھی ہے۔ شریعت کے خلاف کر کے، سنت کے خلاف کر کے کوئی ولی نہیں بنتا۔ تو فرمایا کہ یہ شادی کی شرط۔ تو سید صاحب خاموش ہو رہے، غلطی کا اقرار کیا اور پھر نماز میں حسب معمول تشریف لانے لگے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اکابر کو پیر پرستی کا الزام دیتے ہیں۔ توکل شاہ کا قصہ، ان کے کہنے کے مطابق ایک لڑکی سے بات کی گئی، وہ راضی ہو گئی۔ اب مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ارشاد ہے کہ النکاح من سنتی، آپ نے ابھی اس سنت پر عمل نہیں کیا، اس لیے نکاح کر لیجئے۔ فرمایا مجھے لڑکی کون دے گا؟ مولوی صاحب نے کہا کہ ایک لڑکی تیار ہے۔ اس پر آمادہ نکاح ہو گئے، لباس بدل کر نکاح کے لیے چلے۔ جب اس لڑکی کے مکان کے قریب پہنچے تو کہنے لگے کہ ماں آزاد آدمی ہے، چلا نہ جائے ہیں، یہ مال ہوگا اس کے پیر میں رسی ڈال دینی چاہیے۔ مولوی صاحب کو دیکھا تو فرمایا اچھا، یہ کہا اور کرتا پھاڑ کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ 8 روز بعد آئے۔ مولوی صاحب کو دیکھا تو فرمایا کہ تبنی والا دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ نکاح سنت ہے، حالانکہ بات یہ ہے کہ آزاد آدمی ہیں، کہیں چلا نہ جائے، اس کے پیر میں رسی ڈالنی چاہیے۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا کہ کسی کا مطلب کچھ ہو، آپ کی نیت تو سنت پر عمل کرنے کی ہے، کسی کے کہنے کا آپ پر کیا اثر؟ کہنے لگا کہ اچھا، اس کے بعد نکاح کر لیا۔ اس وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شاہ اسماعیل شہید نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آدمی قرآن پاک کی تلاوت بکثرت کرتا رہتا ہے تو اس کو جلد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ گھنٹہ سوا گھنٹے میں قرآن شریف پورا کر لیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو گھوڑے پر چڑھتے تھے، اتنی دیر میں پوری زبور پڑھ لیا کرتے تھے، اور ایسا بھی مربی کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ گھوڑے کے اوپر رکاب میں پیر ڈالا اور بیٹھنے لگے، اتنے میں طی لسان کی کرامت سے قرآن پاک پورا پڑھ لیا، جس سے سامعین یہ سمجھے کہ خود بھی اس پر قادر ہیں، اس لیے آپ سے اتنی دیر میں ختم کر دینے کی درخواست کی۔ تو مولانا اسماعیل شہید نے دہلی میں جمنا کے کنارے پر عصر کے بعد کا وعدہ فرمایا۔ حسب وعدہ وقت مقررہ پر لوگ جمع ہو گئے تو پڑھنا شروع کیا اور مغرب سے پہلے ہی پورا کلام پاک ختم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریاضی کے علاوہ ایک اور حساب ہے، کیلکولیٹر وغیرہ، اس کے گణت، اس کے علاوہ ایک اور بھی حساب ہے، اور وہ ایک کرامت۔ جن حضرات کو تقاضا ہو جانے کا تو چلے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا سید حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ آج دنیا میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی سند ان کے بغیر قریب تر نہیں ہے، سب سے قریب کی جو سند ہوتی ہے وہ مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ذریعے۔ مجھے وہ مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب سے حاصل ہے، ان کو مولانا شاہ یاسین صاحب سے، یعنی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے میرے درمیان مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب اور شاہ یاسین صاحب یہ ہیں، اور بھی کئی ہیں۔ مولانا محمود حسن خان ٹونکی کے ذریعے سے ہے، قاری عبدالرحمان پانی پتی والی۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بڑے صاحب کشف تھے، یعنی ان کی خدمت میں مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری حاضر ہوئے، جو بخاری شریف کو اپنے حاشیے کے ساتھ مزین کرا کے چھپوا کر ساتھ لے کے گئے تھے۔ تو فرمایا کہ آپ بڑے محدث ہیں، آپ نے بخاری شریف پر حاشیہ لکھا ہے، مگر فلاں فلاں صفحہ پر فلاں فلاں غلطی کی ہے۔ دیکھا گیا تو ایسا ہی نکلا۔ مولانا عبدالحی صاحب کی حاضری، ایک مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی ہیں جنہوں نے شعر بقائے پر حاشیہ لکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے،
تو ان سے فرمایا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہ آپ بڑے فقیہ ہیں، بڑے مفتی ہیں، ہدایہ وغیرہ پر آپ نے حاشیہ لکھا ہے، مگر آپ نے نماز میں قصر کیوں کیا اس سفر میں؟ لکھنؤ سے گنج مراد آباد اگرچہ سفر شرعی کی مسافت پر ہے، مگر چونکہ مولانا عبدالحی صاحب نے لکھنؤ سے گنج مراد آباد کی نیت سے سفر شروع نہیں کیا تھا، بلکہ دونوں کے درمیان کسی مقام کی نیت کی تھی، وہاں پہنچ کر گنج مراد آباد کی نیت سے سفر شروع کیا تھا اور وہاں تک سفر شرعی نہ ہوتا تھا، اس وجہ سے ان پر قصر نہ تھا۔ مولانا گنج مراد آبادی نے اسی پر ان کو متنبہ کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سفر 77 کلومیٹر پر قصر ہوتی ہے، تو مان لیجئے کہ یہاں سے کوئی شخص سہیلا تک اگر جاتا ہے، ٹونک سہیل ہے، تو وہ قصر کرے گا۔ ایک شخص یہاں سے چاکسو تک گیا اپنے کسی کام سے، اور چاکسو جانے کے بعد اس نے سوچا کہ چلو لگے ہاتھ 60 کلومیٹر رہ گئے، ٹونگ بھی ہوں، تو اب وہ قصر نہیں کرے گا، جبکہ تو 100 کلومیٹر ہے۔ اس لیے کہ قصر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک ساتھ 77 کلومیٹر کی نیت ہوتی۔ تفسیر حقانی کے مصنف کی حاضری، ایک صفحہ ہے بس۔ پھر فرمایا کہ مولانا عبدالحق صاحب حقانی بھی مولانا گنج مراد آبادی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو فرمایا کہ آپ بڑے مفسر ہیں، قرآن شریف کی تفسیر حقانی بھی آپ نے لکھی ہے۔ پھر پوچھا کہ اچھا آپ نے سورہ اعراف کی آیت وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، میں جمل کی کیا تفسیر کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اونٹ۔ فرمایا کہ اس جگہ اونٹ مراد نہیں بلکہ موٹا رسہ مراد ہے، اس لیے کہ اونٹ سوئی کے اصل بات یہ ہے کہنے کی کہ تینوں بڑے بڑے عالم پہنچے، ایک فقیہ مفتی، ایک مفسر، ایک محدث، تینوں اپنی اپنی کتاب لکھ کر کے جو لے کے گئے ہیں، ابھی تک وہ عوام میں نہیں گئی، اس کو کھولے بغیر کشف سے بتلا رہے ہیں کہ اس میں یہ غلطی ہوئی ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔